ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان لوگوں کا بیان جو کفار ہے، اس سے ماقبل مومنین کا بیان ہوا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان کے بیان کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا بیان کیا۔ اس آیت کے بعد پھر منافقین کا بیان ہوگا 13 آیتوں میں، لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین اس کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، پٹی ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کفار لوگ ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے آقا، اگر آپ ان لوگوں کو عذاب سے ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، یہ لوگ اب حق بات کو نہیں سن سکتے۔ تو اب کوئی غیر مسلم کفار یا اسی طرح جو دین اسلام کے مخالفین لوگ ہوتے ہیں، وہ اب ایک اعتراض کریں گے مسلمانوں پر کہ بھائی ایک بندہ ایک انسان کو پکڑے اور اس کا ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو ایک کمرے میں بند کر کے پھر اس سے کہے کہ آپ بازار میں جا کر کام وغیرہ کرو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ نہ تو بازار جا سکتا ہے نہ تو کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، وہ کمرے میں بند ہے۔ تو کس طرح وہ پھر اس کو کہا جائے گا کہ تو بازار میں جا کر کچھ کام کرے، اور جب وہ بازار نہیں جاتا تو پھر اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ایک طرف اس کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، دوسری طرف اس کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا۔ اس میں تو اس باندھے ہوئے لوگ کہ کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا، ان کے آنکھوں پر پٹی لگا دی، تو اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو اس میں اس کفار کا قصور کیا ہے؟ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دنیا میں بھی قانون ہے، جیسا کہ ایک انسان اگر گاڑی چلانا چاہے تو گاڑی چلانے کے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان گاڑی چلاتا ہے اور اس کے پاس لائسنس موجود نہ ہو تو پولیس والے اس پر پرچہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب یہ پولیس والوں کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس گاڑی چلانے والے کی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے پاس لائسنس کیوں نہیں رکھا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ایمان جب نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے دلوں پر مہر نہیں لگایا ہے، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر کالا سیاہ سا ایک داغ لگ جاتا ہے۔ جب انسان پہلے بار گناہ کرتا ہے تو اس انسان کو اس گناہ پر ندامت ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ لیکن جب یہ انسان توبہ نہ نکالے بلکہ بار بار وہ گناہ کرے تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے بار بار اس کا یہ دل جو ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے، پھر آخر میں اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے جب یہ توبہ نہ کرے۔ تو آخر میں اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جب گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو گناہ میں لذت بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ گناہ اس کو گناہ بھی محسوس نہیں ہوتا، یہ عادی بن جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے گناہ سے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر حیا اور عزت وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ انسان جو چاہے وہ کرے گا، اس کو پھر برائی کرنے کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور وہ برائی کرتے وقت اس کو خیال بھی نہیں رہے گا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ، جب ایک چھوٹا سا بچہ پہلے بار جب سگریٹ پیتا ہے نا تو وہ چپکے سے پیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپتا ہے اور خود کو بھی وہ برا ملامت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس بری عادت سے باز نہ آ جائے اور گھر والے اس پر
نظر نہ ڈالے تو آخر وہ پھر چرس آئس وغیرہ پینا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو سگریٹ پینا یہ کچھ نہیں لگتا، کیوں؟ یہ اس کا عادی بن گیا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، جس طرح اس لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے اور اغمال کے ذریعے سے اس زنگ کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے تو ذکر کی وجہ سے جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ زنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ نماز تو 5 وقت ادا کرتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہوئے بھی ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم ذکر کا اہتمام کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں انسان کو ایک بات پر بھی مایوسی نہیں ہوگی، انسان کسی بات کی وجہ سے مایوس نہیں ہوگا، لیکن جنتی اس بات سے مایوس ہوں گے کہ اس نے جو لمحہ اور جو وقت اس دنیا میں بغیر ذکر کے گزارا ہو۔ تو جنتی وہاں پر آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے وہ وقت بھی ذکر میں گزار دیا۔ عبادات میں سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ ذکر ہے۔ عبادات میں جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ ذکر ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ بھی دراصل ذکر ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہم ذکر کرتے ہیں، دراصل اللہ کو یاد کرنا ذکر کا معنی ہے اللہ کا حمد اور ثنا بیان کرنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہے، تو جب کسی انسان کے دل پر زنگ لگ جائے تو وہ انسان پھر حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی ہے لیکن وہ حق والی نگاہ ان کے نہیں لگتی، یہ رسول اللہ کی بات کو سنتے بھی ہے لیکن اس کے دلوں کے اندر گناہوں کی وجہ سے زنگ لگی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حق بات کی طرف اس کا دھیان اور توجہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ قرآن کو دیکھتے بھی ہے، رسول اللہ کو دیکھتے بھی ہے، لیکن اس کے آنکھوں ان کفار کے آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کی وجہ سے اور قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو زنگ لگی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے لگی ہے۔ اب ان لوگوں پر دعوت دینا، ان کو پیغام دینا، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو جب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ کفار کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہے لیکن اس کو دعوت دینا چاہیے۔ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی، اپنے حق کا پیغام پہنچایا۔ اب اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے بھی لیکن ان لوگوں کو دعوت دینے کی بنیاد پر اس داعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر اور ثواب ملتا، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں جب کوئی انسان کسی نشے میں مبتلا ہو، جب کوئی انسان نماز نہ پڑھتا ہو، جب کوئی انسان سود کھاتا ہو، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کو دعوت دیں، آپ لوگ ان کو دعوت دیں، چاہے وہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ کے دعوت دینے کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگی ہے اللہ تعالی اس زنگ کو ختم کرے، اور زنگ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے وہ ہے ذکر کرنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آج غالباً جمعہ کی رات ہے تو آج درود شریف کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ، جو انسان بھی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو انسان مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، کہ جو انسان میرے قبر کے سامنے آ کر مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس درود اور سلام کو سنتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب دور سے کوئی انسان درود اور سلام پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے یہ درود رسول اللہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر درود پڑھیں گے تو یہ درود رسول اللہ کے سامنے پیش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر وہ خوش ہوں گے، اپنے امت کے بارے میں وہ اللہ کے ہاں دعا کریں گے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے ان کے بد عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کرے تاکہ ہمارا یہ جو عمل نامہ رسول اللہ کے سامنے اچھا پیش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے اور برائیوں سے خود کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔